بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو معذور کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا 2 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ، یہ دوا 1 مرتبہ اور یہ دوا 4 مرتبہ کھانا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوا 2 مرتبہ کیوں، یہ دوا 1 مرتبہ کیوں، یہ دوا 3 مرتبہ کیوں، یہ دوا 4 مرتبہ کیوں؟ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر یقین ہے۔ تو جب ہم نے عقلی دلائل سے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، عقلی دلائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر لی، عقلی دلائل سے قرآن کریم کی حقانیت کو جان لیا اور عقلی دلائل سے دین اسلام کی سچائی کو سمجھ لیا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیں۔ اور مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے نکیل زدہ اونٹنی، یعنی ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے۔ اب ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر ٹیک دینا ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو فیصل نہ سمجھ لیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اسے راضی برضا قبول نہ کر لیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک صفت الحکیم ہے، یعنی ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھنے والا۔ تو جب اللہ حکیم ہے تو وہ جو کورس دیا ہے وہ بھی حکمت سے لبریز ہوگا، لہذا اللہ رب العالمین کا ہر حکم، اس کے رسول کا ہر فرمان حکمت پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، اور کبھی کبھار وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تجھے بہت کم ہی علم دیا گیا ہے۔ تو معذور کے حوالے سے بھی یہی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو معذور پیدا کیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان چیزوں کا اپوزٹ بھی بنایا ہے۔ جیسے فرشتے پیدا کیے تو شیاطین بھی پیدا کیے، رات پیدا کیا تو دن بھی پیدا کیا، پاکیزہ چیز پیدا کی تو خبیث چیز بھی پیدا کی ہے، خیر پیدا کیا تو شر بھی پیدا کیا ہے، مالدار بنایا تو غریب بھی بنایا، عقل مند بنایا تو بد دماغ بھی بنایا۔ تو چونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کی قیمت اپوزٹ کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 2 آنکھ سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو آنکھ کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر زبان سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو زبان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر پیر سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو پیر کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر ہاتھ سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو ہاتھ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر کان سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو قوت سماعت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل ویسی ہی دوسری نعمتیں ہیں، اولاد،
سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ چیزوں کو رکھا ہے تاکہ ایک انسان کے سامنے ان نعمتوں کی اہمیت کھل کر کے سامنے آ سکے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے ایک آدمی بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 165 میں بیان فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے، فوقیت دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تو کسی کو دے کر کے اللہ آزماتا ہے اور کسی کو محروم کر کے اللہ آزماتا ہے۔ آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، کسی کو نواز کر کے اللہ آزماتا ہے اور کسی سے چھین کر کے اللہ آزماتا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے محروم کیا ہے، ایک چیز سے اسے محروم کیا لیکن دوسری چیزیں اس کو اللہ ضرور دیتا ہے اگرچہ اس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ عوضتہ منہما الجنہ، کہ اگر میں کسی اپنے بندے کو دو آنکھوں کے ذریعہ آزماؤں، یعنی آنکھ سے محروم کر دوں، تو میں اس کے بدلے اس کو جنت سے نوازوں گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی انسان کو کسی نعمت سے محروم کرتا ہے تو یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ تاکہ اس نعمت کی اہمیت دوسرے جان سکیں، اور جس کو محروم کیا ہے اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے اس کو دنیا میں نوازتا ہے اور آخرت میں خود عجیب طریقے سے نوازے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔